خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے درس میں ہم آج کل احکام قبلہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. احکام قبلہ میں ہم نے ایک ڈائیگرام کا خاکہ بنایا تھا اور اس خاکے کے اندر بتایا تھا کہ ایک طرف ہم قبلہ معلوم کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے 4 نقطوں کے تحت، اور دوسری طرف قبلہ رخ کیسے رہ سکتے ہیں اس بارے میں بات ہوگی، اور وہاں 3 نکات کے تحت بات ہوگی. اور تیسرا نقطہ جو ہے، تیسرے نقطے میں بھی 3 آپشنز ہوں گے، اور بیچ میں اوپر 4 نیچے کی طرف 3 نکات، اور ان 2 کے بیچ میں 2 قواعد ہوں گے اور ان کے بارے میں بات ہوگی. تو ہم نے یہ ڈائیگرام تھی، یہ خاکہ تھا، یہ اس شکل کا بنایا تھا کہ بیچ میں 2 قواعد ہیں، 1 اور 2، اور ادھر کو ایک ٹرائنگل بن رہا ہے، ادھر کو ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. یہاں قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ ادھر 4 نکات کے تحت 1 2 3 اور 4. اور یہاں کیسے قبلہ رخ ہوا جائے، تو یہاں 3 نکات آئیں گے، 1 2 اور 3. اور یہ تیسرا جو ہے، اس کے پھر 3 آپشنز بنیں گے، 1 اور 2 اور پھر 3. تو اس خاکے کے اندر یا ہم لکھ سکتے ہیں احکام قبلہ، احکام قبلہ لکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک طرف، یہ دوسری طرف، یہ بیچ میں 2 قواعد. تو اب تک ہم نے نمبر 1 اور نمبر 2 کے بارے میں بات کی ہے. اب ہم آج نمبر 3 اور 4 کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ، اور وہ یہ پہلا یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے نمازی کوشش کرے گا قبلہ معلوم کرنے کی اور قبلہ کے بارے میں یقین پیدا کرنے کی. جیسے بھی ہوگا ویسے کوشش کرے گا، اور جب یقین پیدا ہو جائے گا کسی طرف، اس طرف نماز پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں، چاہے وہ قبلہ نہ بھی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل لوگوں کی گواہی لے گا، اور وہ 2 عادل لوگوں کی گواہی جو ہے اس پر عمل کرے گا. وہ 2 عادل جس طرف کہیں گے قبلہ ہے، اسی طرف نماز پڑھے گا. لیکن وہ 2 عادلوں کی گواہی جو ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ان کا جو حدث ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدث کے بجائے حسی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی وہ جو بتائیں ان کی حسی علامات کی بنیاد پر ان کی گواہی ہوگی. حسی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے کچھ دیکھیں گے،
کانوں سے کچھ سنیں گے تو اس کی بنیاد پر وہ طے کریں گے کس طرف آفتاب ڈلتا ہے، کس طرف چڑھتا ہے، کس طرف غروب ہوتا ہے، اور پھر آپ کو بتائیں گے چونکہ اس طرف غروب ہوتا ہے اس لیے یہاں قبلہ ہونا چاہیے، یہاں قبلہ ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے، علامت یہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا۔ تو جب ایسی شہادتیں دو ملیں گی جن کی بنیاد حسی علامت ہوگی تو وہ نمبر 2 ہوگی جس بنیاد پر آپ اپنے قبلے کا تعین کریں گے اور اس طرف نماز پڑھیں گے۔ پھر تیسرا آج تو یہاں تک ختم کیا ہم نے، یہاں تک ختم کیا ہے۔ تیسرا جو ہے طریقہ قبلہ معلوم کرنے کا وہ ہے کسی ایسے شخص سے کوئی ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، کسی شخص کے کہنے پر عمل کریں گے، ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، کہنے پر عمل کریں گے اور وہ قبلہ جو بتائے گا اس پر آپ اس طرف آپ پڑھیں گے اپنی نماز، ایک شخص کے کہنے پر۔ وہاں تو 2 عادل، وہ بھی تب جب ان کی بنیاد جو ہوگی گواہی کی وہ حسی علامت ہوگی۔ تو ایک کے کہنے پر کیسے عمل ہوگا؟ وہ تب جب کہ وہ جو علم حیت جو ہے اس علم کے ذریعے قبلے کو پہچانتا ہوگا، قبلے کو پہچانتا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اطمینان بھی حاصل ہونا چاہیے اس کے کہنے پر، اور آپ کو اطمینان بھی حاصل ہونا چاہیے، اطمینان۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ خود عاقل ہوں گے، اور عام طور پر لوگ عاقل نہیں ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہی نہیں، تب بھی کہتے عالم حیت کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا غرض ہے، ہمیں تو دینی عالم ہونا چاہیے۔ تو دینی عالم ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ان معاملات میں قبلے کے احکام میں غرہ مہینے کی پہلی تاریخ وہ ثابت کرنے کے معاملے میں علم حیت جانتا ہو۔ اور علم حیت کون سا علم ہے؟ علم حیت فلکیات کا علم ہے۔ فلکیات یعنی کاسمولوجی یا ایسٹرونومی یا کاسمولوجی، ایسٹرونومی کا عالم ہو۔ اور ایسٹرونومی اور فلکیات کے میدان میں چونکہ وہ عالم ہے اس لیے وہ اس کے ذریعے سے قبلوں کو پہچانتا ہے، کتنی ڈگریز پر ہے، کس طرف ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ وہ پہچانتا ہے کاسمولوجی کی بنیاد پر، علم حیت کی بنیاد پر، ایسٹرونومی کی بنیاد پر۔ تو اس پر جب وہ کہتا ہے تو علمی بنیاد ہے، جب علمی بنیاد ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ اور اگر آپ عاقل ہیں، تھوڑا سا گرے میٹر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو اطمینان ہوگا۔ اگر آپ کے اندر گرے میٹر نہیں ہے یعنی آپ کی عقل نہیں ہے، آپ بس وہی آبا و اجداد جو کرتے آئے اسی پر آپ کا بھروسہ ہے، تب آپ کو اطمینان بھی پیدا نہیں ہوگا، تب آپ کی نماز جو ہے وہ درست بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے کہنے پر آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے، کہ آپ کو اطمینان ہی پیدا نہیں ہوا۔ اطمینان پیدا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ خالی الذہن ہیں۔ تو لہذا یہ قاعدہ تیسرا ہے کہ علم حیت کا عالم ہوگا، علم حیت پر اس کو دسترس ہوگی تو اس بنیاد پر وہ کہے گا قبلہ کس طرف ہے۔ یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4، اگر یہ ممکن نہ ہو یہ سب کچھ تو پھر 1 تا 3 ممکن نہ ہو، یعنی 1 سے 2 سے 3 یہاں تک ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو کوشش کی جائے گی مسلمانوں کے مسجدوں کی محرابوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، تو مسلمانوں کی مسجدوں کے محرابوں کو دیکھ کر، محرابوں اور اس کے علاوہ اور مقبروں کو دیکھ کر وہ نظر میں رکھتے ہوئے نظر میں رکھ کر قبلہ کا تعین کیا جائے گا۔ کیسے؟ کیونکہ ہر مسجد کا جو محراب ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو آپ اسی طرف نماز پڑھیں گے۔ قبر جو ہے تو اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ
جو میت ہے، جو لاش ہے، جو مردہ ہے، وہ ایسے لیٹا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ دائیں کروٹ لٹا کر قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ اس طرف نماز پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں جب یہ نہ ہو، پہلی، دوسری اور تیسری، پہلی، دوسری اور تیسری بات ہمارے زیر نظر نہ ہو، پہلا، دوسرا اور تیسرا وسیلہ ہمارے پاس نہ ہو، تب اس صورت میں آپ یعنی 1 تا 3 ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کی مسجدوں کی محرابیں اور ان کے مقابر، ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنا قبلہ معلوم کر سکتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے 4 نکات، 4 نکتے۔ اب عمومی قواعد 1 اور 2۔ عمومی قواعد کے اندر نمبر 1، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی طریقہ ان میں سے نہ ہو، کوئی طریقہ قبلہ معلوم کرنے کا نہ ہوا، معلوم کرنے کا میسر نہ ہوا، میسر نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ تو پھر وقت وسیع ہو، یعنی وقت کے اندر وسعت ہو، وقت کافی ہو، تو وقت میں وسعت ہو تو ہر نماز 4 اطراف میں پڑھی جائے گی، 4 اطراف میں پڑھی جائے گی۔ ہر نماز ادھر کو بھی پڑھی جائے گی، 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 جس طرف یہ قبلہ ہو تو اس طرف ہو، ایگزیکٹلی قبلے کی طرف نہ ہو لیکن اس طرف ادھر آئے، ادھر تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں، تو نماز ٹھیک ہے۔ 4 طرف پڑھنی پڑیں گی، یعنی ایک نماز کے بدلے 4 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر ظہر و عصر آپ کو پڑھنی ہو اور ظہر و عصر کے اندر چونکہ آپ بے خبر ہیں، بے خبر اس لیے ہیں کیونکہ آپ مسافر ہیں، تو اس صورت میں 2 رکعتیں، ظہر کی 2 2 2 اور 2 یعنی 8، اور عصر کی 2 2 2 اور 2 یعنی اور 8، یعنی 16 رکعتیں آپ کو واجب نماز کی پڑھنی پڑیں گی قصر۔ تو محنت بہت ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، یہ ایک قاعدہ ہے، چاروں طرف پڑھے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہوا، لیکن یہ وقت وسعت ہو، وقت میں وسعت ہو، لیکن اگر وقت تنگ ہو، وقت اگر تنگ ہو یہاں، تو وقت جب تنگ ہو تو 4 طرف نہ پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں، جتنی بھی پڑھ سکیں، جتنی طرف بھی پڑھ سکیں اتنا کافی، 2 ہی طرف پڑھ سکیں گے کافی ہے۔ تو وقت تنگ ہو تو جس طرف نماز پڑھ سکیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 ہے احکام قبلہ میں سے عمومی نمبر 1۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر گمان یا یقین ہو، گمان بٹا یقین ہو کہ قبلہ کوئی 2 اطراف میں سے ایک طرف ہے، کوئی 2 اطراف، کوئی 2 اطراف میں ہے، کوئی 2 اطراف میں قبلہ یا ادھر ہے یا ادھر، مثال کے طور پر آپ کو یا گمان ہے یا یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر آپ ان دونوں طرفوں کی طرف نماز پڑھیں، اس طرف بھی نماز پڑھیں، اس طرف، جن طرفوں کی طرف آپ کو یقین ہے کہ یا تو اس طرف ہے یا اس طرف ہے، 2 طرفوں، تو دونوں طرف نماز پڑھیں، یہ یقین ہے آپ کو 2 طرف ہے۔ لیکن اگر آپ کو گمان ہوا، یقین کی صورت میں 2 اطراف نماز پڑھیں، لیکن اگر خالی گمان ہوا، یقین نہ ہوا، فرض کریں آپ کو یقین ہے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، 2 ہی طرف ہے،
परवाह नहीं, दो तरफ पढ़ना पड़ेगा, दोनों तरफ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यकीन नहीं हुआ, गुमान हुआ, 100% नहीं, 100% ये काम, 90%, 80%, 70% आपका गुमान है कि या इस तरफ है या इस तरफ है, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो ऐसी सूरत में, गुमान की सूरत में एहतियात मुस्तहब है, एहतियात मुस्तहब है। यहाँ मुस्तहब है कि नमाज, जैसे यहाँ है कि नमाज 4 अतराफ में पढ़ी जाए। ठीक है ना? सही है कि नहीं है? तो हमने देखा कि नंबर 1 और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज नंबर 3 हमने ये पढ़ा कि किसी एक शख्स के कहने पर, किसी शख्स यानी एक शख्स के कहने पर अमल किया जाएगा, लेकिन कौन सा वाला? जो इल्म हय्यत के ज़रिए क़िबले को पहचानता होगा, इत्मीनान, और आपको इत्मीनान भी होगा, वो पहचानता है और आपको मालूम है ये इल्म हय्यत का आलिम भी है, माहिर भी है। तो लेकिन अगर आपको इत्मीनान नहीं हुआ तो फिर उस पर अमल नहीं कर सकते। इत्मीनान भी पैदा होना चाहिए और वह इल्म हय्यत का आलिम भी होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। तो वो आपके लिए एक और तरीक़ा होगा क़िबले को पहचानने का। इल्म हय्यत यानी फ़लकियात का माहिर, इल्म नजूम का माहिर, ये नंबर 3। और नंबर 4 चौथा तरीक़ा क़िबला मालूम करने के सिलसिले में ये है कि अगर ना नंबर 1 मुमकिन है आपके लिए, नंबर 1 यानी यकीन करना किसी वजह से, नंबर 2 आदलों की गवाही जो कि हिस्सी अलामात की बुनियाद पर आपको गवाही देंगे, वो भी मुमकिन नहीं, कोई आदिल ही ऐसा भी नहीं मिला आपको। या ये कि पहला कि आपको मौका ही नहीं मिला, कैसे आप यकीन करेंगे? कोशिश क्या करेंगे? यहाँ एक ऐसा मुकाम है जहाँ कोशिश नहीं किया जा सकती है, ना वो मैसर है, ना दूसरा 2 आदिल मैसर हैं, और नंबर 3 ना कोई इल्म हय्यत के ज़रिए आपको ख़बर दे दे। तो उस सूरत में नंबर 4 ये है कि जब ये तीनों मुमकिन ना हों तो फिर मुसलमानों की मस्जिदों के महराबों को नज़र में रख कर नमाज़ पढ़ेंगे, क़िबले का तयन करेंगे, या महराब या मसाजिद आपको नज़र में ना आए तो मकाबिर को देखें, मकबरों को देखें, कब्रिस्तानों को देखें, वहाँ जो सिमत है कब्रों की, तो उस सिमत को नज़र में रख के आप क़िबला मालूम कर सकते हैं किस तरफ है, तो फिर उस तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये है 4 तरीक़े जिन तरीके से क़िबला का आप तयन कर सकते हैं, क़िबला को मालूम कर सकते हैं। तो फिर 2 अमूमी क़वाइद, वो ये है कि अगर कोई तरीक़ा क़िबला मालूम करने का मैसर ना हुआ, क़िबला मालूम करने का कोई तरीक़ा मैसर ना हुआ, तो फिर क्या करेंगे? अब एक सूरत है कि वक्त में वसअत है, दूसरी सूरत है कि वक्त तंग है। अगर वक्त कम है तो जिस तरफ आप पढ़ सकें वक्त के अंदर नमाज, उस तरफ नमाज पढ़ें। एक ही तरफ हो जाए काफ़ी है, 2 तरफ हो जाए काफ़ी, 3 तरफ हो जाए काफ़ी है। लेकिन अगर वसअत काफ़ी है, वक्त में टाइम आपके पास है, तो उस सूरत में आप पर लाजिम है कि 4 तरफ मुकर्रर करें और उन 4 अतराफ में आप नमाज पढ़ें, क्योंकि अगलब है कि क़िबला आपके लिए इन 4 में से किसी एक तरफ होगा, तो 4 तरफ नमाज पढ़नी होगी। ये पहला कायदा। दूसरा कायदा, आपको गुमान है या यकीन है, 4 तरफ नहीं बल्कि 2 तरफ आपको गुमान है या यकीन है, चाहे इस तरफ है क़िबला, चाहे इसके अपोजिट इस तरफ है क़िबला, तो में से एक तरफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरफ, लेकिन है या तो इधर है या इधर है, उधर और उधर नहीं है, ये आपको यकीन है अपनी जगह। तो लेकिन अब 2 सूरतें फिर है, या गुमान है या यकीन है। अगर यकीन है आपको तो फिर क़िबला को कोई 2 अतराफ में आप फ़र्ज़ कर लें, जिन 2 अतराफ का आपको गुमान है या यकीन है। तो यकीन है तो 2 अतराफ में जिनमें है दोनों तरफ आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, तो इन्हें दोनों तरफ नमाज पढ़े। लेकिन अगर गुमान हुआ, यकीन नहीं है आपकी, 100% यकीन नहीं है, बल्कि महज गुमान है, ख्याल है, लेकिन 50% से ज़्यादा
गुमान है तो उस सूरत में आपको एहतियात मुस्तहब के तौर पर यह है कि नमाज 4 अतराफ में पढ़ें, जैसे कि यहाँ नंबर 1 के अंदर वक़्त में वसअत की सूरत में 4 अतराफ में नमाज पढ़नी होती है, यहाँ भी आप पर लाजिम है। अगर यकीन नहीं है, सिर्फ गुमान है, तो नमाज 4 अतराफ में पढ़ें और फ़र्ज़ कर लें कि 4 अतराफ में से किसी एक तरफ आपका क़िबला है, लेकिन किस तरफ है ये मालूम नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस उन्वान को, इस मसले को इंशाअल्लाह कल आगे ले जाएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।